سلطان نور الدین محمود زنگی 1118 میں مشہور ترکمان سپہ سالار عماد الدین زنگی کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان زنگی سلطنت کا حصہ تھا جو اسلامی دنیا کے دفاع اور فتوحات کے لیے مشہور تھا۔ نور الدین زنگی نے اپنے والد کے زیر سایہ بچپن ہی سے عسکری حکمت عملی، اسلامی تعلیمات اور انصاف کے اصولوں کو سیکھا۔ جب 1146 میں ان کے والد عماد الدین زنگی کو قتل کر دیا گیا تو نور الدین زنگی کو حلب کی حکومت وراثت میں ملی۔ اس وقت صلیبی جنگیں عروج پر تھیں اور مسلمانوں کو اندرونی و بیرونی دشمنوں سے سخت خطرہ لاحق تھا۔ نور الدین زنگی نے کم عمری میں ہی قیادت سنبھالی اور صلیبیوں کے خلاف جہاد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ نور الدین زنگی نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے صلیبیوں کے خلاف محاذ کھولا۔ اس وقت صلیبی فوجیں اڈیسہ پر قابض تھیں جو مسلمانوں کے لیے ایک اہم شہر تھا۔ نور الدین زنگی نے 1146 میں اڈیسہ پر حملہ کیا اور چند ہی دنوں میں شہر کو فتح کر لیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح تھی جس نے صلیبیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے 1154 میں دمشق کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جس سے اسلامی حکومت مضبوط ہوئی۔ وہ ایک انتہائی نیک اور متقی حکمران تھے جنہوں نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا بول بالا کیا۔ ان کے دور میں علماء اور صوفیاء کو عزت دی جاتی تھی اور وہ ہمیشہ اپنی سلطنت میں شریعت کے نفاذ پر زور دیتے رہتے تھے۔ نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے ساتھ ساتھ عباسی خلافت کے دشمنوں فاطمیوں کے خلاف بھی مہمات جاری رکھی۔ فاطمی خلافت اس وقت مصر میں قائم تھی اور صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر رہی تھی۔ نور الدین زنگی نے اپنے ایک قابل جرنیل اسد الدین شیر اور ان کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو مصر فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ 1169 میں صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور مصر کو نور الدین زنگی کی سلطنت میں شامل کر دیا۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس سے صلیبیوں کے خلاف جہاد میں مسلمانوں کو بے حد تقویت ملی۔ نور الدین زنگی کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہے۔ روایت کے مطابق نور الدین زنگی نے ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو انہیں دو آدمیوں کی نشاندہی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، نور الدین ان دو افراد سے میری قبر کی حفاظت کرو۔ یہ خواب نور الدین زنگی نے 3 بار مسلسل دیکھا جس پر وہ سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے فوراً مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اور وہاں پہنچ کر تمام افراد کو جمع کیا۔ جب انہوں نے ایک ایک کر کے سب کی جانچ کی تو انہیں وہ 2 مشکوک افراد ملے جو درویشوں کے لباس میں رہ رہے تھے۔ جب ان کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک تک سرنگ کھود چکے ہیں تاکہ نعوذ باللہ ان کے جسد اقدس کو چوری کر سکیں۔ یہ دیکھ کر نور الدین زنگی پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے ان 2 افراد کو فوراً گرفتار کر کے سزا دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہاں ایک مضبوط دیوار تعمیر کروا دی جس سے کسی کے لیے بھی اندر داخل ہونا ناممکن ہو گیا۔ وہ اپنی سلطنت میں انصاف کے نفاذ کے لیے سخت محنت کرتے تھے اور خود عام لباس میں بازاروں میں جا کر عوام کے حالات جانچتے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک قاضی نے ایک غریب شہری کے خلاف غلط فیصلہ دے دیا جس پر نور الدین زنگی نے اس قاضی کو فوراً معزول کر دیا اور شہری کو انصاف فراہم کیا۔ وہ اپنی سلطنت کے ہر فرد کے لیے یکساں سلوک کرتے اور کسی کو بھی رعایت نہ دیتے۔ نور الدین زنگی کا انتقال 1174 میں ہوا جب وہ محض 56 سال کے تھے۔ ان کی اچانک وفات کے بعد سلطنت کمزور ہو گئی لیکن ان کے اقدامات نے مستقبل میں صلاح الدین ایوبی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی۔ نور الدین زنگی نے اسلامی تاریخ میں ایک ایسا مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھ